السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مراقبہ۔ پہلے بھی میں نے بتایا کہ مراقبہ کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے۔ تو آج ہم بتائیں گے کہ جو صوفیہ ہیں انہوں نے مراقبے کے اوپر جو روشنی ڈالی ہے اور ان کے ہاں یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے مراقبہ۔ تو جیسے کہ اللہ کریم نے بھی سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مراقبے کی علامت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو پسند کرے جنہیں اللہ نے پسند فرمایا، ان چیزوں کی تعظیم کرے جن کی اللہ کریم نے تعظیم کی، اور ان چیزوں کو حقیر جانے جو اللہ کریم نے حقیر جانی ہیں۔ پھر حضرت ابو قاسم بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ ہر لحاظ اور ہر لفظ کے ساتھ غیب کو دیکھتے ہوئے اپنے باطن پر دھیان رکھنا مراقبہ کہلاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احکامات خداوندی کا لحاظ رکھنا اور مراقبے سے جو بھی انوار و تجلیات ظاہر ہوں وہ خلوص نیت سے اپنے دل میں سما لینا مراقبہ ہے۔ پھر آگے حضرت ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے باطن اور اپنے ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ مراقبہ ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ کے لیے ہم بھی ایک وقت مخصوص کریں اور اس میں رب کائنات کو پکاریں اور مالک کائنات کے خیالات میں ڈوبے رہیں، مالک کائنات کے تصور میں رہیں، اور جو ہمارے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں اللہ کریم سب کے اوپر فضل و رحم والا معاملہ فرمائے، اور ذکر کے اوپر اللہ استقامت دے، زیادہ سے زیادہ جو تصور اسم ذات اللہ ہے وہ کیا کریں تاکہ باطن کی بھی صفائی ہو اور پورے جسم کی صفائی ہو۔ اسی میں بھی آپ سب کی اور میری بھلائی ہے، اور اللہ ہمیں سب کو سلامت رکھے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائیں دے، آمین ثم آمین۔